Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जनवरी 2016 کو الباسط کا انٹرویو آیا جو کہ ایجپشین نیشنل ریسرچ سینٹر میں کام کرتے ہیں۔ وہ انٹرویو میں ریویل کرتے ہیں کہ جب نیل آرم اسپیس میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ارتھ سے کچھ ریڈیشنز نکل رہی ہیں۔ جب وہ ارتھ کو زوم کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریڈیشنز ارتھ کے سینٹر یعنی کعبۃ اللہ سے نکل رہی ہیں۔ یہ ریڈیشنز مارس سے بھی کہیں آگے جا رہی تھی جو کہ انفینٹ تھی، جس میں اسپیشل کریکٹرسٹکس تھے جو اس کعبہ کو 7ویں آسمان پر موجود کعبہ سے جوڑتی ہیں، جس کا نام ہے بیت المعمور۔ کعبہ ارتھ کے سینٹر میں موجود ہے۔ اس کے چاروں کارنرز ارتھ کی چاروں ڈائریکشنز کو ایگزیکٹ سیم پوائنٹ کرتے ہیں اور یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے۔ الباسط کا کہنا ہے کہ اگر آپ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے درمیان کمپس کو رکھو گے تو نیڈل بالکل بھی موو نہیں کرے گی۔ اسے زیرو میگنیٹک زون کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر میگنیٹک فورس ایفیکٹ ہی نہیں کرتی۔ اسی لیے اگر کوئی انسان مکہ میں رہتا ہے تو وہ لمبی اور صحت مند زندگی جیے گا کیونکہ اس کی باڈی پر گریوٹی کا بہت کم اثر ہوگا۔ کعبہ میں جو سیاہ رنگ کا پتھر لگا ہے جسے ہم حجر اسود بھی بولتے ہیں، ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا پتھر ہے اور یہ پتھر اس دنیا کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ اس سے یہ حدیث بھی پروو ہو جاتی ہے۔ مکہ اور نارتھ پول کے درمیان کا ڈسٹینس 7631.68 کلومیٹر بنتا ہے اور مکہ سے ساؤتھ پول کے درمیان کا ڈسٹینس 12338.32 کلومیٹر بنتا ہے، جس کا پروپورشن بنتا ہے 1.618 دا گولڈن ریشو۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن اس وقت اللہ کی عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی جہاں لوگ آ کر ایک اللہ کی عبادت کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کاش کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لوگ آ کر اللہ کو یاد کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، لیکن کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا میں بہت بڑا سیلاب آیا جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں گر گئیں، جس کے ہزاروں سالوں بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ سے تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو ریکنسٹرکٹ کیا، اس کے بعد سے دنیا بھر سے لوگ آ کر کعبۃ اللہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ ابراہہ، اس سے کعبۃ اللہ کی عظمت ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے حسد میں آ کر کعبۃ اللہ کو ڈسٹرائے کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ کعبہ کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے نکل پڑا۔ تبھی اللہ نے اس اتنی بڑی فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہرا دیا۔ ان پرندوں نے اپنے منہ میں پتھر ڈال کر ابراہہ کی فوج پر پھینکے اور ان پتھروں سے ابراہہ کی پوری فوج کو نیست و نابود کر دیا، جس کا ذکر نہ صرف قرآن مجید میں ہے بلکہ ہسٹری میں بھی اس کا ایک اہم پارٹ موجود ہے۔ ابراہہ کے اس انسیڈنٹ کے کچھ سال بعد مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا عرب کے لوگ کرتے تھے، لیکن سن 600 ہجری میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس نے کعبہ کی دیواروں کو ڈیمیج کر دیا۔ اس کے بعد عرب کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے باقی ٹرائبز کے ساتھ مل کر اس کعبۃ اللہ کو دوبارہ سے بلڈ کیا۔ لیکن جب یہ کعبۃ اللہ بلڈ ہوا اور حجر اسود کو رکھنے کا ٹائم آیا تو عرب کے قبیلوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ نیک کام وہ خود کرے۔ اسے دیکھ کر ایک شخص نے کہا کہ کل صبح جو انسان کعبہ میں پہلے انٹر ہوگا وہی یہ کام کرے گا۔ اگلے دن جب لوگوں نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہلے ہی تشریف فرما تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے باقی قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس مقدس پتھر کو کعبہ میں رکھا۔ اس کے کچھ ٹائم بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگ مسلمان ہوتے گئے، لیکن اس وقت لوگ کعبہ نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔
پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ اس کے بعد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت مکہ کے سارے لوگ آپ کے دشمن بن چکے تھے۔ چنانچہ 620 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن قریش پھر بھی مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ فرمایا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق مسلمان کعبہ میں آ سکتے ہیں، لیکن اس ایگریمنٹ میں یہ بھی درج تھا کہ مسلمانوں اور مکہ کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن 10 سال بعد مسلمان بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ اس وقت تک کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور 630 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ مکہ فتح کر لینے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان بتوں کو توڑا جن کی ان کے آباء عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 683 عیسوی میں میرے مولا علی علیہ السلام کی وفات کے بعد عبداللہ ابن زبیر اور خلافت امیہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کعبہ کو آگ لگا دی گئی تھی، نعوذ باللہ، جس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔ 11 جنوری 930 عیسوی کو حج کے پہلے ہی دن کرامتیوں نے کعبہ پر حملہ کر کے حجر اسود کو چرا لیا۔ کرامتیوں کا لیڈر ابو طاہر الکرامتی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر مکہ میں انٹر ہوا۔ لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے حجر اسود کو اپنے ساتھ مسجد درار میں لے گیا۔ یہ وہ مسجد ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ ہائپوکرسٹ لوگوں نے بنایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرڈر دے کر اسے توڑ دیا تھا۔ یہ لوگ اس مسجد کو دوبارہ سے بنا کر اسلام میں یونٹی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ابو طاہر الکرامتی بھی یہی چاہتا تھا کہ لوگ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر مسجد درار میں حج کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ نے اسے بہت ہی دردناک موت دی۔ اس کے جسم کو کیڑوں نے کھایا۔ عباسی کی حکومت آئی تو انہوں نے کافی پیسہ خرچ کر کے حجر اسود کو واپس اکٹھا کر کے کعبہ میں لگا دیا۔ اس وقت تک حجر اسود 7 پیسز میں ٹوٹ چکا تھا۔ یہ جتنا ہی قیمتی اور نایاب ہے، اتنی ہی ٹریجڈ اس کی ہسٹری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ تم کتنے پاک ہو اور تمہاری خوشبو کتنی پاک ہے، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔